عزیزان محترم پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہی سبب ہے کہ ہم نماز میں اقرار کر کے باہر پھر جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہی مقصد میں فرق ہے، معنی میں فرق ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، کوئی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر، یعنی ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ میں کمال کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ جو ہمارے پاس نہیں آتا یہ نقص کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے۔ آپ دوپہر کو سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اس میں سورج کا نقص نہیں ہے، یہ سورج کا کمال ہے، یہ سورج کا کمال ہے کہ آپ سورج سے آنکھیں جو نہیں ملا سکتے تو اس میں یہ سورج کا کمال ہے۔ ہم جو خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا جو ہمارے پاس نہیں آتا، اس میں خدا کا نقص نہیں ہے، یہ خدا کا کمال ہے۔ اسی لیے خدا خود نہیں آتا، خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن ہادی کو بھیجتا ہے، ہادی کو بھیجتا ہے۔ اب ہدایت تین قسم کی ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی خاص۔ پھر سنو، ہدایت کے بنص قرآن تین قسم ہیں۔ ہدایت تکوینی یعنی جو ہر شے جس کو عقل نہیں اس کی فطرت میں ہدایت۔ دوسری ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو کی، اور تیسری ہدایت تکوینی خاص جو اللہ نے اپنے ہادی بھیجے، یہ ہے ہدایت تکوینی خاص۔ آؤ تینوں مثال قرآن سے لے۔ ہدایت تکوینی ارشاد ہوا سورۃ طٰہٰ میں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، لیکن ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی کی۔ یعنی جو شے ہے اس کو اللہ نے ہدایت کی، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانیت ہو۔ اب دیکھو کہ یہ جمود ہے، جہاں پڑے رہیں۔ سمندر میں کو اللہ نے ہدایت کی کہ اس سے موتی نکلے، درختوں کو اللہ نے ہدایت کی کہ اس سے میوے برآمد ہو، اور اللہ نے جانوروں کو ہدایت کی۔ میں چھوٹا سا مثال دوں، آپ نے چوہے کو دیکھا ہوگا، وہ چوہا اونٹ سے نہیں ڈرتا، ہاتھی سے نہیں ڈرتا، ان سے کھیلتا ہے، لیکن وہی چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارا دشمن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس چوہے کو کس نے بتایا کہ یہ بلی تمہاری دشمن ہے، اونٹ تمہارا دوست ہے، ہاتھی تمہارا دوست ہے؟ یہ ہے ہدایت تکوینی، یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت دی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دوست اور دشمن کا پتہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دشمن اور دوست کا پتہ ہے، اور مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ دین کا دوست کون ہے، دین کا دشمن کون ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہدایت تکوینی۔ اور ہدایت تشریعی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا، میں نے تمہیں عقل دیا، مجبور نہیں کیا، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے ہادی بھیجی۔ اب یہ تمہارا کام ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہدایت لے کر اللہ کا شکر ادا کرو یا کافر بن جاؤ، اب یہ تمہارا کام ہے۔ یہ ہے ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو عطا کی کہ ہادی میرا یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ انسان کے عقل پر چھوڑا کہ اب ہادی میرا یہ ہے، تمہاری مرضی ہے کہ اس ہادی کو پکڑ کر میرا شکریہ ادا کرو یا نہ پکڑ کر اور کفر اختیار کرو۔ یہ ہے ہدایت
تشریعی اور ہدایت تکوینی خاص جو اللہ اپنے ہادیوں کو کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کا کام نہیں، نبی کا باپ نبی کو کلمہ نہیں پڑھاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہادی کو ماں کلمہ نہیں پڑھاتی۔ ارے اگر ہادی کو ماں کلمہ پڑھائے تو پھر تو ہادی تو وہ ماں بنی، ہادی تو وہ ماں بنی، ہادی تو اس کی ماں بنی جس نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ ہدایت تو اس کا کام ہے، لیکن اللہ کا ارشاد ہوا۔ 7 آیتیں پڑھتا ہوں اور یہ آیتیں ہیں سورۃ انعام کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده۔ اللہ نے 17 انبیاء کے نام لے کر بتایا کہ یہ میری ہدایت ہے جو براہ راست اپنے ہادیوں کو کرتا ہوں۔ 17 انبیاء کے نام لیے، آیت مکمل نہیں ہوئی، میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا، بس مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے 17 انبیاء کو چنا اور میں جب ہادی بناتا ہوں تو 3 رشتے ومن آبائہم یا نبی کا باب ہو، ومن آبائہم وذریاتہم یا نبی کا بیٹا ہو، نبی کی اولاد ہو، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم یا نبی کا بھائی ہو۔ گھبرا گئے شاید، بڑا جملہ قرآن نے کہہ دیا۔ اب اس سے کھل کر قرآن کیا کہے کہ میں 3 رشتوں کو ہادی بناتا ہوں۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے 4تھے رشتے کے لیے تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بعد کی گفتگو ہوگی، لیکن آگے چلے کہ ہدایت تکوینی خاص کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ ہدایت جو میں اپنے بندوں کو کرتا ہوں، میں اپنے حاجیوں کو کرتا ہوں۔ اور عجیب جملہ ہے، خدا کرے ساروں کے سمجھ میں آئے گا، کیوں کہ یہ ایسا جملہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، یہ پورا جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا لفظ ہے؟ ذالک ھدی اللہ۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ 17 انبیاء کے نام لیے اور کہا یہ ہیں میرے بندے جن کو میں ہدایت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے بنائے ہوئے ہادی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے۔ اب سارے بولو تو آگے چلو۔ اللہ نے کہا اگر یہ میرے بنائے ہوئے بندے، میرے بنائے ہوئے ہادی، میرے بنائے ہوئے انبیاء وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی نبوتیں بھی چھینتا اور ان کے تمام اعمال رائگان بناتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم۔ ارے اللہ کا بنایا ہوا ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم۔ تو جنہوں نے 40 برس تک بتوں کی پوجا کی، نعرہ حیدری، مجھے بتاؤ بھائی کہ اس سے زیادہ دلیل قرآن اللہ کیا کرے؟ بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو اس جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیا بس کہ میں نے، اللہ نے ان کو ہدایت دی؟ نہیں، کہا ہیں میرے، لیکن میں نے ان کو ہادی اسی لیے بنایا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی بت پرست نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو نہیں جھکے، اسی لیے میں نے ان کو ہادی بنایا۔ اب یہاں کہہ کر اللہ آگے بڑھا، عجیب جملہ کا، خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا
اور آپ کا کام ہے وہاں تک پہنچ جانا۔ اللہ نے تمام انبیاء کے نام لیے اور نام لے کر کے بلا کیا فرمایا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ نے کہا میں نے تمام انبیاء کو آدم سے لے کر رسول تک میں نے تمام انبیاء کو کتابیں دی، حکمت عطا کی، نبوتیں عطا کی، لیکن اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر کسی نے بھی میرے کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کتاب کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کردار کا انکار کیا، تو فقد وکلنا بقوما لیسوا بہا بکافرین، تو میں نے ایک قوم کو وکیل بنایا ہے جو تمام انبیاء کی حفاظت کرتی ہے۔ نعرہ حیدری، کیا قبلہ میں کہوں، اس اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر کسی نے بھی میرے نبی کے نبوت کا انکار کیا، کسی نبی کے کردار کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، تو فقد وکلنا بہا قوما، تو میں نے ایک قوم کو ان کا نگہبان بنایا ہے تاکہ وہ نبوتوں کو بچائیں، رسالتوں کو بچائیں، کتابوں کو بچائیں۔ اور اس قوم کی وصف کیا ہے؟ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا۔ جو قوم تمام انبیاء کے کردار کی وارث، جو قوم تمام انبیاء کے کتابوں کی وارث، تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث، اس کی نشانی یہ ہے کہ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا ہوگا۔ قبلہ آیت یہاں تک ہوتی تب بھی کافی تھا، آیت آگے چلی، اولئک الذین ھدی اللہ، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ اس قوم نے باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو رسول نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ عجیب جملہ ہے، دیکھنا جا کر 83 سے لے کر 90 آیت تک پڑھ رہا ہوں تاکہ کل آپ اس کو دیکھ کر آئیں۔ 83 سے لے کر 90 تک سورۃ انعام کی آیتیں، اولئک الذین ھدی اللہ، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ فبہداہم مقتدی، اور تمہارا کام ہے اسی سے ہدایت لینا۔ فبہداہم مقتدی، تم اس قوم سے ہدایت حاصل کرو، اس قوم سے۔ میرا تعلق ان سے، تمہارا تعلق قوم سے۔ تم سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو، سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو، قوم جانے تو میں جانوں، تمہارا قوم ہے، قوم کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت دے۔ اب بتا یہ کون سی قوم ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہیں کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی وارث، ان کے کتاب کی وارث، ان کے نبوت کی وارث، ان کے کردار کی وارث، ان کے نبوتوں کی محافظ، ان کے کردار کی محافظ، یہ قوم ہے کون؟ یہ قوم ہے کون؟ کوئی تو ہے۔